بھائیوں اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے قمری سال لیونر ایئر تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے. اس پہ پوری امت کا اجماع ہے, اہل سنت کا, اہل تشیع کا, جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر چاہے وہ زیدیہ فرقہ ہو, اثنا عشری ہو, سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ, جب وہ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں. اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کنز یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا, خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکوٰۃ دے گا. ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکسٹ میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر, ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے 73 منٹس اسی بھی تو گفتگو کی تھی. اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس ایک سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا, سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکوٰۃ دے گا, کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا. اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے, قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکوٰۃ نکالے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں, تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں, رمضان کے علاوہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1904, مسلم میں 2707, کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک, اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے, چوپڑیاں نہ لے, دو. ٹھیک ہے, جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا. اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ کیا. تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے, اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا, کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں, تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے, ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں. تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا بھائیو, اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ پیشگی بھی نکال سکتا ہے, یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے, اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے. اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے, اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے. اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے. اس پر اجماع موجود ہے, اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر, اور ابو داؤد میں 1624, اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکوٰۃ پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2, اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے, ان کا نصاب کیا ہے, اور کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے, یہ تینوں چیزیں, یہ انشاءاللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر 2 میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1454 نمبر حدیث, یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر, اور تقریباً زکوٰۃ کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس ابن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا. تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا یہ نصاب بتایا ہے اور یہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لینی ہے، غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے۔ وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے، 1454 صحیح بخاری کے اندر 80% مسائل زکوٰۃ کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں ہی، صحیح بخاری میں 1483 اور 1499، اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263، 2265، 2268، اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل موجود ہیں۔ ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، 10 چیزیں۔ اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے، اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا، نمبر 1، نمبر 2 ان کا نصاب، وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے ان چیزوں پہ۔ نمبر 1 سونا، گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے۔ گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48، 87.48 گرام۔ جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 2.5%، اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا، 40 پہ تقسیم کرنا ہے۔ دوسری چیز وہ ہے کرنسی، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے، انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا۔ یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں۔ حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا، جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے، وہاں 40 بکریوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اور یہ لوگ 38,000 روپیہ جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بتا دیتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں۔ تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام، اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ تیسری چیز ہے چاندی، اگر کسی کے پاس ہو، جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں، تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم، چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم ہے۔ تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولا لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب۔ اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا، 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکالیں۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے، اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے، یا میڈیکل سٹور ہے، اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں، جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس، بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے۔ ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس، جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اگر کی جائے، ورنہ کوئی نہیں۔ لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں، چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے، چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں، زکوٰۃ نہیں لگے گی، تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے، اپنے آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ، ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا، اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق۔ ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے کے۔ لہذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام۔ تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکوٰۃ زیادہ ہے۔ وہ ہم نے جو زکوٰۃ سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا ہے، 10% زکوٰۃ ہے، اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ
بارانی ہو زمین اس کی، یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے. تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکات نکالنی ہوگی. اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکات جو ہے وہ 5% رہ جائے گی. اس طرح 10%، اس طرح 5%. چھٹی چیز ہے شہد. شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزیں. اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی ہیں آج کل چیزیں. 7ویں چیز ہے اونٹ. اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں ہے. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکات شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکات نکالنی ہوگی، اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ ایک بکری دینی ہوگی. نارمل بکری ایک، یہ زکات بنے گی. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکات کے طور پر نکالنی ہوگی. اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے. 8ویں چیز ہے گائے. اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک، تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں، لہذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں. 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس. بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے. میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہوگی. 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکات سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے پہلے زکات کوئی نہیں. اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکات میں دینا ہوگا، اور جس کے پاس 40 ہوں تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا، اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی ہے. 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں. ان پہ بھی زکات ہے. جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی، 40 سے کم پر شروع نہیں ہوگی. 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر 1 بکری زکات دینی ہوگی. 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک جس کے پاس ہے، اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں دینی ہوں گی، اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے. 10ویں چیز ہے دفینہ، رکاز یا معدنیات، یا زمین میں سے نکلا ہوا مال. اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکلا ہے، یا معدنیات نکلا ہے، نمک نکلا ہے، یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکلا ہے، تو اس پہ بھی زکات ہوگی. دفینے کے اوپر زکات سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ زکات ہے اس کے اوپر، اور وہ ہے 20%. 100 میں 20 روپے، 5واں حصہ دفینے کے اوپر. یعنی کہ وہ 100 روپے کا مال ہے تو 20% دینا ہوگا، 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا. سب سے زیادہ زکات جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے، معدنیات کے اوپر ہے. اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکات اس کے اوپر ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3، یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے سمجھنے والا، اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ. یہ مشکل ترین ٹاپک ہے. کرنسی نوٹ ہے روپے کی شکل میں، یا ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں، یا ریال کی شکل میں. تو اس کرنسی کو کیا سونے کے ایکویلنٹ لیا جائے گا یا چاندی کے ایکویلنٹ لیا جائے گا؟ یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتا ہے کیونکہ اس کے مدرسے اس کے اوپر چل رہے ہیں. میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بنتی ہے. اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 2 طریقے سے تجارت کا سسٹم رائج تھا. نمبر 1 بارٹر سسٹم تھا. بارٹر سسٹم کہتے ہیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین. مثلا 2 کلو گندم دے کر 1 کلو دودھ کسی سے لے لیا جائے، اشیاء کے بدلے اشیاء. اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں. ابھی بھی تبت سائڈ پہ اور دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں یہ بارٹر سسٹم اب بھی چل رہا ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو سسٹم رائج تھا وہ منی ایکسچینج کا تھا. یعنی کہ پیسے دے کر، مال دے کر اس کے بدلے چیزیں خریدی جائیں. اور اس وقت 2 بیسیکلی جو ہیں وہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. نمبر 1 دینار، جو گولڈ کا، سونے کا کوائن ہوتا تھا. سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ درہم کہلاتا تھا، سلور کوائن. کیونکہ یہ دونوں پریسش دھاتیں ہیں، قیمتی دھاتیں ہیں، اور سونا تو خصوصاً
جس طرح لکڑی میں دیار جو ہے اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور یہ سال ہر سال رہتی ہے، سونا ایک ایسی دھات ہے اس روئے ارض پہ جس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 100% ہے، یعنی اس میں سے اگر بجلی گزاری جائے تو بجلی ضائع نہیں ہوتی، لیکن سونے کی تاریں نہیں بنائی جا سکتی، اور سونے کو زنگ نہیں کبھی لگ سکتا، اس کو چاہے زمین میں 1000 سال کے لیے بھی دفنا دینا، سونے کو زنگ نہیں لگتا۔ اور یہ انسانیت کو ظاہر ہے ہزاروں سال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہزاروں سال سے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا، اسی لیے سونا ایز اے کرنسی اڈاپٹ کیا گیا، اور چاندی کو بھی۔ اچھا، اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو 20 دینار جو گولڈ تھا، آج کل کے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور اس زمانے کے 200 درہم چاندی جو ہے وہ آج کل کے 52.5 تولے چاندی بنتا ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، ان کی ورتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 تھی، اور یہ نسبت 1:7 کی بنتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سونا چاندی سے 7 گنا مہنگا تھا۔ 1 تولے سونے سے آپ 7 تولے چاندی خرید سکتے تھے، یا 7 تولے چاندی سے 1 تولہ سونا خرید سکتے تھے۔